ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں نبی کریم علیہ التحیہ و تسلیم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنا ذکر کرنے کی جو ترغیب دلائی ہے، اس سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ ذکر اللہ کا ایک بہت ہی بہترین کلمہ جو در حقیقت 4 کلمات کا مجموعہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان 4 کلمات کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں اکٹھا بیان کیا ہے، اور ان کلمات کی جو آپ نے برکات بتائی ہیں، ان میں سے کچھ ایک کا ذکر پچھلی ملاقات میں کیا گیا۔ ہم نے یہ جانا کہ یہ کلمات اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اپنے لیے ان کلمات کو بیان کیا۔ قرآن مجید کی جگہ پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات سکھائے۔ قبولیت دعا میں ان کلمات کی بڑی برکت انسان کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کلمات کو انسان کے جسم کے ایک ایک حصے اور جوڑ کا صدقہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ برکات تھی جو سابقہ ملاقات میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ انہی کلمات سے متعلق کچھ چیزیں آج کے خطبہ میں بیان کی جائیں گی، اور ان چیزوں میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو، اپنے بندے کو جو مال دیا ہے، اسے حکم ہے کہ وہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اللہ نے انسان کو جو طاقت دی ہے، اس سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کی توانائیاں اور طاقتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اپنی اس طاقت اور توانائی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے گا۔ اور عبادت میں ایک بڑی اہم عبادت رات کا قیام ہے، اور اسی طرح اللہ نے جو انسان کو جان دی ہے، اس سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اگر میرے راستے میں تمہیں اس جان کو قربان کرنے کی نوبت آئے تو تم اپنی جان کو قربان کرو گے۔ مال کو خرچ کرنے کا تقاضا ہم سے ہے، رات کے قیام کا تقاضا ہم سے ہے، اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ان تینوں چیزوں کو ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، جس بندے کے پاس مال نہیں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی چاہتا ہے خرچ کرنا، لیکن اس کے پاس وسائل، اسباب، سورسز تھوڑے ہیں، کم ہیں، اس کے پاس مال تھوڑا ہے، اپنے اخراجات بمشکل پورے کرتا ہے۔ فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، مال تھوڑا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول الاسلام فرماتے ہیں
فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ اکبر۔ اس بندے کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے یہ 4 کلمات پڑھا کرے۔ مال تھوڑا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، لیکن ان کلمات کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کو جو اجر دے گا وہ اس کو بھی عطا کرے گا۔ مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان تو ہے نا، تو فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ، کثرت کے ساتھ پھر پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَهَابَ اللَّيْلَ أَن يُكَابِدَهُ، تھک جاتا ہے محنت کر کے، مزدوری کر کے، کام کاج تھکا دیتے ہیں اسے۔ وَهَابَ اللَّيْلَ أَن يُكَابِدَهُ، رات بستر پہ آیا، لیٹا اور نیند آ گئی، بمشکل فجر کے لیے جاگا، دل کرتا ہے کہ رات کو اٹھا جائے، قیام کیا جائے، لیکن ہو نہیں پاتا، یا بیمار رہتا ہے، تندرست نہیں ہے، رات کو جاگنا، اٹھنا، قیام کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے رسول الاسلام فرماتے ہیں اسے دل نہیں چھوٹا کرنا، اسے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا، بلکہ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ سبحان اللہ، اسے چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کلمات کی برکت اسے یہ ملے گی کہ اللہ رات کا قیام کرنے والوں کو جو اجر دے گا، جو برکات عطا فرمائے گا، یہ کرنا چاہتا ہے کر نہیں پاتا، کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لے، اللہ قیام کرنے والوں کو جو برکات بانٹے گا، کثرت کے ساتھ ان کلمات پڑھنے والوں کو بھی وہ برکات میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَن يُجَاهِدَهُ، دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، جہاں کہیں دشمن اسلام یا اہل اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہے، میدان میں اترا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ ان کے خلاف لڑے، جہاد کرے، قتال کرے، اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات دلائے، لیکن سورسز نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، دشمن کے خلاف لڑنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ، اللہ کے رسول الاسلام فرماتے ہیں یہ دشمن کے خلاف لڑ نہیں سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، لیکن برکت لینا چاہتا ہے، اجر لینا چاہتا ہے، فضیلت پانا چاہتا ہے، فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ، اس کو بھی چاہیے کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ لڑنا چاہتا ہے، لڑنے کی طاقت و استطاعت نہیں، لیکن کثرت کے ساتھ جب ان کلمات کو پڑھے گا، اللہ اسے وہی برکت اور اجر اور ثواب اور فضیلت اور منقبت عطا کرے گا جو اپنے راستے میں جہاد اور قتال کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا جو دل کرتا ہے خرچ کرنے کو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے سے انسان خرچ کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ دل کرتا ہے رات قیام کرنے کا، لیکن استطاعت نہیں، طاقت نہیں، کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے والا رات کو قیام کرنے والوں کو ملنے والی برکات کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن طاقت نہیں، استطاعت نہیں، بساط نہیں، کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے والا اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہدین کو ملنے والے اجر و ثواب، فیوز و برکات کا مستحق بن سکتا ہے۔ 4 کلمات زبان پہ بڑے ہلکے، یاد کرنے میں بڑے آسان، پھر بھی اگر انسان اسے نہیں پڑھتا
تو اس سے بڑا بد نصیب، محروم اور بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اور ان کلمات کی برکت میں ایک اگلی بات سنیے، آج کے خطبے کی دوسری بات۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے اور آپ فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، خذوا جنتکم، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرو۔ خذوا جنتکم، اپنا بچاؤ، کوئی ڈھال، کوئی تدبیر جس کے ذریعے تم بچ سکو۔ صحابہ کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ من عدو قد حضر، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اپنا بچاؤ کرو، اپنا بچاؤ کرو، کیا کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے جس سے ہم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے؟ فرمایا لا، نہیں، دشمن کی بات نہیں ہو رہی۔ خذوا جنتکم من النار، جہنم کی آگ سے اپنا بچاؤ کرو۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول آپ ہمیں کہتے ہیں ہم جہنم کی آگ سے اپنا بچاؤ کریں، طریقہ بتائیں، بچاؤ کیسے ہوگا؟ سب سے بڑی انسان کی خوش قسمتی اور کامیابی یہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، روز قیامت یا موت کے وقت اسے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ اور ان سختیوں سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ انسان کی پوری زندگی کی سب سے بڑی اگر کامیابی کوئی ہے تو صرف یہ ہے جو 60 70 80 90 100 سال عمر پا کے بھی اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو جہنم سے نہ بچا سکا، اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب اور ناکام اور نامراد کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اسی بات کا ذکر کیا، خذوا جنتکم من النار، بچاؤ کرو اپنا جہنم کی آگ سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے رسول بچاؤ کیسے ہوگا، طریقہ بھی بتائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جہنم کے لباس سے بچ جائیں، جہنم کے رستے سے بچ جائیں، طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے طریقہ بتایا، قولو سبحان اللہ، کہا پڑھا کرو، کہا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کہا یہ 4 کلمات پڑھنے کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کرو۔ ابھی تو یہ میں وہ روایات کے رسول اللہ علیہ السلام کے وہ فرامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو جہاں آپ نے ان 4 کلمات کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ ایک ایک کلمے کی الگ الگ فضیلت کیا ہے، کیا کیا فائدہ اور برکت جو انسان کو ملتا ہے وہ الگ ہے۔ ابھی تو صرف ان حدیث کو ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں جہاں آپ نے ان 4 کلمات کو ایک جگہ پہ اکٹھا بیان کیا ہے اور کہا اپنا بچاؤ آگ سے کرو، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قولوا سبحان اللہ، کثرت سے کہا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کہا کثرت کے ساتھ یہ کلمات کہا کرو، نتیجہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ کلمات آئیں گے، منجیات مقدمات وہن الباقیات الصالحات۔ کہا قیامت کا دن ہوگا، یہ کلمات اللہ کے دربار میں آئیں گے اور اس شخص کو جہنم سے بچانے والے بن جائیں گے، اوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے بندے اور آگ کے درمیان۔ کس بندے کے درمیان؟ جس نے ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ تم یہ کلمات پڑھتے جاتے ہو، تمہاری آڑ اور اوٹ اور ڈھال جہنم کی آگ سے بچنے کی اللہ کے حضور تیار ہوتی جا رہی ہے، تیار ہوتی جا رہی ہے۔ فَإِنَّهَا يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٍ، روز قیامت جب تم بھی اللہ کے حضور آؤ گے، یہ کلمات بھی آئیں گے اور آڑ بن جائیں گے، جہنم سے بچانے کا سبب بن جائیں گے۔ وَمُقَدَّمَاتٍ،
سب سے پہلے یہ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، تم سے پہلے یہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ وہ نیکی ہے جس کی برکت اور جس کا اجر باقی رہتا ہے، انسان مر بھی جائے تو اس کی برکت قائم رہتی ہے۔ ان کلمات کو کثرت سے پڑھو گے، تمہارا اور جہنم کے درمیان پردہ مضبوط ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ جن کلمات کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے اتنا بابرکت بنایا ہے کہ خرچ کرنے والوں کا اجر پانا ہے، تو یہ کلمات، رات کا قیام کرنے والوں کا ثواب لینا ہے تو یہ کلمات، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں تو یہ کلمات، روز قیامت اللہ کی آگ اور جہنم سے بچنا ہے، قولوا سبحان اللہ، تو یہ 4 کلمات۔ اور آج کے خطبے کی تیسری چیز جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان کیا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن کہا بخن بخن لخمسن، جہنم کی آگ سے بچاؤ تو ہوگا ان کلمات کے ذریعے، لیکن آپ نے تھوڑی ڈیٹیل اور تفصیل بھی بتائی، کہا بخن بخن لخمسن، 5 باتیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا 5 باتیں ایسی ہیں بخن بخن جن کی کوئی مثال ہی نہیں۔ کیا بات ہے ان 5 باتوں کی؟ ما اسقلہن فی المیزان، وہ 5 باتیں جب کسی بھی آدمی کے لگنے والے ترازو اور میزان میں تولی جائیں گی تو ان باتوں کا، ان چیزوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ ما اسقلہن فی المیزان، بہت وزن ہوگا، بہت بھاری ہوں گی میزان میں، ترازو میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول 5 چیزیں کون سی ہیں جن سے انسان کا ترازو بھر جائے گا قیامت کے دن؟ ترازو کیا ہے؟ ایک ترازو نہیں ہے، کئی ترازو ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ وہ ترازو ہے جہاں عملوں کو تولا بھی جائے گا، جہاں عملوں کو گنتی بھی کیا جائے گا، جہاں عملوں کی کوالٹی بھی دیکھی جائے گی۔ القسط، وہاں پہ انصاف ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، آج دنیا میں تمہارے ماپنے اور تولنے، میئرمنٹ کرنے کے جتنے آلے اور پیمانے، ان آلوں اور پیمانوں میں جو چیز تولی نہیں جا سکتی، اتنی باریک اور چھوٹی ہے جس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، اللہ کہتے ہیں جو ہم ترازو اور میزان لگائیں گے وہاں پہ اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی انسان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر ہے تو ہم لے آئیں گے، چھوٹی سے چھوٹی برائی اگر ہے تو ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایسا کڑا محاسبہ کریں گے، دنیا میں کوئی حساب کرنے والا، تولنے والا، میئرمنٹ کرنے والا، ماپنے والا کوئی ایسا نہیں آیا۔ جو ماپ اور تول اللہ کے دربار میں قائم کیا جائے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، جو حساب اللہ کہتا ہے ہم لیں گے، نہ ایسا کسی نے پہلے لیا ہوگا نہ کوئی اس کے بعد لے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن کیا جائے گا، ترازو میزان حق ہے، سچ ہے، اس میں اگر کسی کو کوئی تردد ہے، تذبذب ہے تو وہ ذہن سے نکال دے۔ اللہ کہتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے پلڑے نیکیوں والے بھر جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے، جنت میں وہی جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کا بڑا ہی نقصان کیا، بڑا ہی نقصان کیا، اور جن کے برابر ہو گئے وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، اللہ ان کو درمیان میں کھڑا کر دے گا۔ ایک طرف جنت والے دکھیں گے، ایک طرف جہنم والے نظر آئیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کہتا ہے یہ اونچائیوں پہ، بلندیوں پہ اہل اصحاب اعراف ہوں گے،
کامیابی اسے ملے گی جس کی نیکیوں کے پلڑے، ترازو کے پلڑے بھر گئے، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ترازو لوگوں کے لیے قائم کرے گا، لگائے گا، اس ترازو کے پلڑے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اگر کسی ایک پلڑے میں ساری 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا، پلڑا پھر بھی وسیع اور کھلا ہوگا۔ وہاں پہ تولا جائے گا، ماپا جائے گا، گنتی کیا جائے گا انسان کے بولے ہوئے، کیے ہوئے اعمال کو، اقوال کو، افعال کو، اس کی نیکیوں کو، اس کی بدیوں کو۔ اور اللہ کے رسول الاسلام فرماتے ہیں بخن بخن لخمس، 5 چیزوں کی کیا بات ہے، ما اسقلہن فی المیزان، جب ان کو ترازو میں لایا جائے گا ان کا وزن ہی بہت ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا سنو 5 چیزیں، پہلی سبحان اللہ، دوسری الحمدللہ، تیسری لا الہ الا اللہ، چوتھی اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات میزان میں، ترازو میں بہت بھاری۔ اور 5ویں چیز والولد الصالح یتوفی، ایسا بچہ نیک، صالح، چھوٹا جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ، اس کے والدین اس کی وفات پہ واویلا نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، رخساروں کو نہیں پیٹتے، گریبان چاک نہیں کرتے، بال نہیں نوچتے، اللہ کی ناشکری کے کلمات نہیں کہتے۔ فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ، وہ سمجھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اس کا ہے، جو لے لیا وہ بھی اس کا ہے، اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول الاسلام کہتے ہیں بخن بخن لخمس، کیا بات ہے ان کی، اس اولاد کی، اس بچے کی، اس عمل اور نیکی کو بھی جب تولا جائے گا تو میزان بھر جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ بخن بخن لخمس، ایک ایک نیکی کے ہونے یا نہ ہونے سے جنت اور جہنم کا جہاں پہ فیصلہ ہوگا، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ 4 کلمات اور انسان کے فوت ہو جانے والے بچے پہ کیا ہوا صبر میزان کو بھر دے گا، بھاری کر دے گا، اور انسان کی کامیابی کی ایک ضمانت ہے، گارنٹی ہے جو ان برکتوں سے اسے مل رہی ہوگی۔ خرچ نہیں کر سکتا تو یہ کلمات اس کے لیے ہیں، رات کا قیام نہیں ہو سکتا تو یہ کلمات اس کے لیے ہیں، جو جہاد اللہ کے رستے میں نہیں کر سکتا، طاقت نہیں، استطاعت نہیں، موقع نہیں، کیپیسٹی نہیں، یہ کلمات اس کے لیے ہیں۔ جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے آڑ بنانا چاہتا ہے، یہ کلمات اس کے لیے۔ میزان ترازو بھر جائے، نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں، یہ کلمات اس کے لیے۔ اور چوتھی چیز جنتوں جہنموں کے فیصلے کے بعد، چوتھی چیز کسی بھی انسان کا ذکر کسی بڑی مجلس میں ہو، کسی بڑے آدمی کے پاس ہو، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا ذکر فلاں صاحب کے پاس کیا گیا، میرا بھی نام لینا، میرا بھی ذکر کرنا، میرا بھی بتانا، بڑی خوشی ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کا ذکر اللہ کے پاس ہو تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ سب چیزیں اس وقت تک ہیں جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ زبان آسانی کے ساتھ کچھ کہہ سکتی ہے، بول سکتی ہے، جسم میں کہنے، بولنے، سننے کی طاقت ہے۔ یہ ساری برکتیں اس وقت تک ہیں، جیسے ہی انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا۔ ابھی تو آج یہ باتیں بعض اوقات انسان کو وادو لگتی ہیں کہ ان سے کیا ہے، یہ تو بیان ہوتی ہیں، سنا ادھر سے، سنا ادھر سے ہی نکال دیا۔ لیکن یہ برکت اس وقت تک ہے جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، جان جسم کے اندر ہے۔ سانسیں جب کٹنے لگیں گی، جان نکل کے حلق کی طرف آ کے پھنسے گی، اس وقت جو بھی کہے، کچھ بھی کہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ صرف اس وقت تک ہے جب تک جان اس کی قائم ہے۔ اور بھائی مرنے کے وقت یا اس کے بعد کچھ بھی کہتا رہے،
کوئی بھی عمل کرنے کی بات کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ہوگا، آج تو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، میں نے جو تجھ سے مانگا تھا وہ تو بہت چھوٹا تھا، وہ کر نہیں سکا، یہ کیسے کرے گا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتحمید والتہلیل، بے شک اللہ کی تعریف میں جو تم کلمات کہتے ہو نا، کبھی سبحان اللہ کہتے ہو، کبھی الحمدللہ کہتے ہو، کبھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا ینعطفن حول العرش، کہنے والا یہ کلمات کہہ دیتا ہے، شاید اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ نے کیا دینا ہے اس کے بدلے میں، کہنے والا کہہ دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں، اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہن دوی کدوی النحل، کہنے والا یہ کلمات کہہ کے فارغ ہو گیا، یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ لہن دوی کدوی النحل، جب یہ منڈلاتے ہیں تو ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ اللہ کے عرش کے گرد بنبنا رہے ہوتے ہیں تو شہد کی مکھیوں کے بنبنانے جیسی آواز ان کے منڈلانے سے آ رہی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات، تذکر صاحبہا عند ربہ، جس نے ان کلمات کو کہا ہوتا ہے، یہ کلمات اللہ کے سامنے اس کا ذکر کرتی ہیں۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کلمات کو زبان مل جائے، وہ اللہ کے عرش کے گرد منڈلانے لگیں اور اپنے کہنے والے، اپنے قائل کا، اپنے صاحب کا ذکر کرنے لگیں۔ اور یہ ناممکنات میں سے نہیں، جو اللہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے کلمات کو بلانے اور وہ بولنے لگیں، اس کی طاقت، اس کی قدرت ان کو دے دے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اور اس نے قرآن کے اندر کہا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، اللہ کہتے ہیں روز قیامت جب اللہ اپنے دشمنوں کو جہنم کی آگ کی طرف چلا رہا ہوگا، ان کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کرے گا، جیسے ہی وہ وہاں پہ آئیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کی چمڑیاں بولیں گی اور گواہی دیں گی کہ اللہ واقعی یہ مستحق ہیں، ہم سب مستحق ہیں اس بات کے جو ہم سے ہونے جا رہا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ بول کے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے، اپنی جلد سے مخاطب ہو کے کہیں گے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، آج تم نے میرے خلاف گواہی دے دی، اور تمہارے اندر زبان کہاں سے آ گئی، تمہارے اندر سے آواز کیسے آ گئی، تم نے کیسے بول لیا؟ قالوا، وہ آگے سے چمڑے بول کے کہیں گے، قرآن کہتا ہے چمڑے بولیں گے اور کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، او بھائی ہمیں اس اللہ نے بلایا ہے جو ہر چیز کو بلانے پہ قادر ہے۔ انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بلانے پہ قادر ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب سے پہلی مرتبہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا اور آج بھی تمہیں پیدا کر کے لے آیا۔ جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ زبان کو بلانے کے ساتھ ساتھ چمڑوں کو بلا لے، کانوں کو بلا لے، آنکھوں کو بلا لے، جسم کے ایک ایک حصے کو جو بلانے پہ قادر ہے، وہ زبان سے پڑے ہوئے کلمات
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو زبان دینے پہ بھی قادر ہے۔ اور اللہ کے رسول الاسلام فرماتے ہیں جب انسان یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں، تذکر صاحبہا عند ربہ، اپنے رب کے پاس اس بندے کا نام پیش کر رہے ہوتے ہیں جس بندے نے یہ کلمات کہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول الاسلام نے کہا اما یحب احدکم ان یکون لہ او لا تزال لہ من یذکرہ عند ربہ، کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہارا ذکر اللہ کے سامنے کرتا رہے، تمہارا نام اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم زمین پہ ہو اور تمہارا نام اللہ کے پاس عرش کے قریب لیا جائے تو پھر کثرت سے کہا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کیونکہ جو ان کلمات کو پڑھنے والا ہوتا ہے یہ نام لیتے ہیں اور نام لے کے اللہ کے حضور رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اتنی آسانی اور اتنی بڑی برکت پھر بھی انسان نہ پڑھے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اور آج کے خطبے کی 5ویں بات سنیں، یہ کلمات جہاں پہ انسان کو خرچ کرنے والوں کی برکت دے دیتے ہیں، ان کلمات کے ذریعے رات کا قیام کرنے والوں کو ملنے والی برکت انسان کو ملتی ہے، جہاد کرنے والوں کا اجر انسان کو ملتا ہے۔ جہاں پہ یہ کلمات انسان اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ ہیں، اوٹ ہیں، ڈھال ہیں، دیوار ہیں، جہاں پہ یہ کلمات میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہیں، جہاں پہ یہ کلمات پڑھنے سے انسان کا ذکر و تذکرہ اللہ کے حضور ہوتا ہے، وہیں پہ یہ کلمات انسان کے گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سورس ہیں یہ کلمات انسان کے گناہوں کی بخشش کا۔ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ان کلمات کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گزر رہے تھے، ایک درخت دیکھا جس کے پتے جھڑ گئے تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا اور مزید ہلایا، پتے اور گرے، پھر فرمانے لگے اے میرے صحابہ ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد، بے شک جب انسان زبان سے الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، تو یہ کلمات بندے کے گناہوں کو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، گرانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کما تساقط ورق هذه الشجرہ، جس طرح تم نے دیکھا اس درخت کے پتے گر رہے تھے، ویسے یہ کلمات پڑھنے سے انسان کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست سے آزاد اگر ہونا ہے تو ان کلمات کو پڑھنا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بڑی تفصیل کے ساتھ روایت کیا۔ بیان کرنے والے آپ کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کلمات کی برکت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا اور بڑی ڈیٹیل اور تفصیل بتائی اور کہا میرے صحابہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اے میرے صحابہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں یطوفون فی الطرق، جن کی اللہ نے ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے، وہ زمین کے اوپر گلیوں میں، بازاروں میں، رستوں میں، گھروں میں، ہر جگہ پہ چلتے پھرتے اڑتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، ان کی ڈیوٹی یہ ہے وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کو۔ 2 3 4 گھنٹے موبائلوں پہ ضائع کرنے والے، صبح شام دوپہر کا ہر وقت کا خبرنامہ پڑھنے والے، فضولیات، ہفوات، لغویات میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے کیسے بھول جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول الاسلام فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں،
جہاں بھی ہوگا وہ اس تک پہنچ جائیں گے. اور جب فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ کسی بندے کو یا کچھ لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں کہ وہ بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تنادوا، وہ پیچھے والوں کو آواز دیتے ہیں. پورا گروپ ہوتا ہے نا، ایک جب کسی کو تلاش کر لیتا ہے تو وہ پچھلوں کو آواز دیتا ہے. تنادوا، آواز دیتا ہے اور کہتا ہے ہلموا الی حاجتکم، جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام ہو گیا، آ جاؤ. رسول اللہ کہتے ہیں سب فرشتے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، سب سے پہلے فرشتے ان کو اپنے پروں کے ساتھ زمین سے لے کے، یہ جو آپ کو دنیا والا آسمان نظر آتا ہے نا، اس کے اوپر 6 بھی اور ہیں. یہ جو دنیا والا آسمان نظر آ رہا ہے نا، رسول اللہ کہتے ہیں زمین سے لے کے اس آسمان تک فرشتے پروں کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. روایت صحیح بخاری کی، بیان کرنے والے ابو ہریرہ، نقل کرنے والے امام بخاری، اور ارشاد فرمان اللہ کے رسول علیہ السلام کا، نہ کوئی جھوٹا قصہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ حکایت ہے، نہ کوئی ایسا سنا سنایا واقعہ ہے. خبر ہے غیب کی جسے بیان کیا ہے میرے اور آپ کے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی باتوں میں سچ جھوٹ مکس ہو سکتا ہے، لیکن جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ غلط غیر حقیقی نہیں ہو سکتا. فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہا زمین سے لے کے آسمان دنیا تک ان کو اپنے پروں تلے ڈھانپ لیتے ہیں. اور جس کو فرشتوں نے اپنے رحمت کے پروں کے نیچے ڈھانپا ہوگا، مشکلات کے باوجود اس کا دل پرسکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں تو سارا کچھ بھی ہے تو پھر بھی مرے ہوئے ہیں، کہتے ککھ نہیں. کس وجہ سے؟ نہ رحمت ہے اللہ کی، نہ برکت ہے. سکون ڈھونڈتے تھے دنیا کے اسباب وسائل اور چیزوں میں، وہ مل گئے، لیکن پتہ ہی نہیں تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے آ گئے، زمین سے لے کے آسمان تک اپنے پروں کے نیچے ان کو ڈھانپ لیا. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ. جب تک ذکر چل رہا ہے یہ وہاں پہ موجود ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اور جب ذکر پورا ہو گیا یہ بھی نکلے اور اللہ کے حضور. اللہ رب العالمین اب ان سے انٹرویو کرتا ہے، سوال کرتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے فرشتے کہاں سے آئے، کیا کر کے، سب کچھ اس کو پتا ہے، لیکن وہ گواہ بنانا چاہتا ہے فرشتوں کو. وہ پوچھتا ہے ان سے کہاں سے آئے ہو. فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ تیرے کچھ بندے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ کو پتا ہے لیکن وہ گواہ بنانا چاہتا ہے. کہاں سے آئے؟ جواب ملتا ہے اللہ زمین پہ تیرے کچھ بندے تھے، شہر لاہور میں، سنگھ پورہ کے علاقے میں، مسجد رحمانیہ میں یا کسی اور علاقے میں تیرے کچھ بندے تھے. کیا کر رہے تھے وہ؟ اے اللہ یقولون یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک. اے اللہ وہ بیٹھے تیری تعریف کر رہے تھے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، ویکبرونک وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے. وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے کہ نقص ہیں، کمیاں ہیں، میرے اندر ہیں. سبحان اللہ، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے. الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے. تعریف کا اگر کوئی مستحق اور اہل ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ، وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے. عبادت کا حقدار اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ہے. اے اللہ وہ یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، تیری بات کر رہے تھے اور تیری تعریف کر رہے تھے. اللہ رب العالمین ان کو پوچھتا ہے ہل رأونی، وہ میری بات کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہل رأونی، سارے کام کاج چھوڑ کے وہ میری بات کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں لا، نہیں. واللہ یا ربی ما رأوکا، اے اللہ تیری قسم ہے انہوں نے تجھے نہیں دیکھا.
اگلا سوال، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتوں کا جواب، اے اللہ لَوْ رَأَوْكَ، اگر وہ تجھے دیکھ لیں، كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَسْبِيحًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، اے اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں دنیا کے سارے کام پھر چھوڑ دیں گے، اگر وہ تجھے ہی دیکھ لیں پھر ککھ نہیں اور کریں گے، صرف تیری عبادت کریں گے، تیری تسبیح کریں گے، تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اس سے کئی گنا زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے، پھر ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوگا، بس تیرا نام ہوگا اور ان کی زندگی ہوگی، ان کی زبان ہوگی اور ان کا جسم ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پھر پوچھتا ہے فما یسألونی، مجھے یہ بتاؤ میرا ذکر کرتے ہوئے وہ مجھ سے مانگتے کیا تھے، سوال کیا کرتے تھے؟ جواب آتا ہے یسألونک الجنہ، اے اللہ دنیا کی نعمتیں، آسائشیں، فراوانیاں، سب کچھ بہت ہے، لیکن ان کا سوال، ان کی فکر سب سے زیادہ اس بات پہ تھی کہ جب ہم مریں گے ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ یسألونک الجنہ، وہ تیری جنت کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں، وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کا پھر سوال ہل رأوہا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتوں کا جواب لا واللہ یا ربی ما رأوہا، اے ہمارے رب، اے اللہ تیری قسم ہے انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ اللہ کا سوال فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں جو میں نے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، لا عین رات، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کا حقیقی ذکر سنا نہیں، ولا قلب بشر خطر، کسی دل میں ان نعمتوں کا خیال تک نہیں گزرا، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ فرشتوں کا جواب کانوا اشد علیہا حرصا لو انہم رأوہا، اے اللہ اگر تیری جنت کو وہ دیکھ لیں، اس جنت کو دیکھنے کے بعد تجھ سے کسی اور چیز کا سوال کبھی نہیں کریں گے۔ کانوا اشد علیہا حرصا، مانگیں گے تو صرف جنت مانگیں گے، واشد لہا طلبا، سوال کریں گے تو صرف جنت کا سوال کریں گے، واعظم فیہا رغبتا، ان کی اگر خواہش کسی چیز کو پانے کی ہوگی تو صرف تیری جنت کی ہوگی، دنیا کی ساری چیزیں ان کے آگے چھوٹی ہو جائیں گی، تیری جنت ان کے لیے بڑی ہو جائے گی۔ اللہ کا تیسرا سوال فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ، یہ باتیں اللہ اور فرشتوں کی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہیں اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ مما یتعوذون، ہم نے کیا سمجھا کیا ہے کامیابی، ہمارا دن ہماری رات کہاں گزرے گی؟ ہم نے سمجھا شاید 4 ٹکے کما لو، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، کوٹھی، بنگلہ، مال دولت، فیکٹری، کاروبار، ملازم، یہ رکھ لو تو زندگی بہترین ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ زندگی کی ضروریات ہیں، ان کو پانے کے لیے کوشش ضرور کیجئے، لیکن جس خالق نے اس دنیا میں بھیجا ہے، زندگی امانت دی ہے، ایک وقت آئے گا واپس لے گا، حقیقی زندگی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جائیں گے۔ مما یتعوذون، یہ بتاؤ کوئی ایسی چیز بھی تھی جس سے وہ پناہ مانگتے تھے؟ فرشتوں کا جواب من النار، اے اللہ پناہ مانگنے کی چیز ایک تھی، من النار، جہنم کی آگ سے۔ ہل رأوہا، جہنم کی آگ انہوں نے دیکھی ہے؟ لا واللہ یا ربی ما رأوہا، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو پڑھا ہے، تیرے نبی کے فرامین کو پڑھا ہے، سنا ہے، بس یہ جانتے ہیں وہ تیری جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں، گہرائیاں کیا ہیں، یہاں آگ کی حدت اور شدت کیا ہے، یہاں پہ ملنے والی سزائیں کیا ہیں، اہل جہنم کی چیخیں پکارے کیا ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ نہیں دیکھ کے آئے، اس کے باوجود ان کو ڈر لگتا ہے۔ اگر وہ جب بھی دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تیری جہنم سے بچنے کے لیے تیرے آگے ریکویسٹ رکھتے ہیں، درخواست رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ جہنم بھی تیری مخلوق ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تو جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ بخشنے والا ہے۔ ہمارے جسم اس قابل نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کو سہ سکیں، وہ تو آگ کے دھوئیں کو نہیں دیکھ سکتے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک شعلے کو سہ سکیں دنیا کی آگ کے۔ جہنم کی آگ تو پھر بہت بھڑکی ہوئی ہے۔ اے اللہ، وہ آگ سے پناہ مانگتے تھے، دیکھا انہوں نے نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے اللہ کا، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ اس آگ کو دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جواب آتا ہے لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا، اگر وہ آگ کو دیکھ لیں، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ مِنْهَا مَخَافَةً، اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو کسی بھی چیز سے بھاگنے بچنے کی کوشش پیچھے رہ جائے گی۔ ایک ہی چیز ہوگی جس سے بچنے کی خواہش ہوگی، اور وہ تیری جہنم اور تیری آگ ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، لیکن جو فارغ وقت مل جاتا ہے، جو طاقت توانائی زبان کی قدرت بولنے کی اللہ نے ان کو دی ہے، اس کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دل اور زبان دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، یہ نہیں کہ زبان سے ذکر ہے اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ دھوکے فراڈ بھی چل رہے ہیں، نہیں۔ جب زبان سے کہا سبحان اللہ تو پھر یہ یقین رکھا کہ اللہ رب العالمین میں کوئی نقص نہیں۔ جب کہا اللہ اکبر، پھر حرام کمانے کی خواہش دل سے نکل گئی۔ وہ جو سب سے بڑا ہے وہ تجھے کھلانے پہ بھی قادر ہے، جس نے رحم مادر میں کھلایا جب کوئی کھلا نہیں سکتا تھا، وہ دنیا میں بھی دینے پہ قادر ہے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پورا عقیدہ ہے۔ عقیدہ بھی رکھا۔ رسول اللہ کہتے ہیں جب یہ سارا مکالمہ ہو جاتا ہے تو اللہ فٹافٹ کہتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تم سب فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ بخشش تو یہاں سے ملتی ہے، بخشش کا طریقہ تو یہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ شاید جو ہم رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہیں بس اسی پج کے جنت چڑھ جانا۔ یہودی عیسائی بھی یہی سمجھتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بڑے پیارے، اللہ کے پتر ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ جہنم میں گئے بھی چند دنوں بعد باہر آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا کیوں؟ بل انتم بشر ممن خلق، جس طرح باقی انسان ہیں تم بھی ویسے انسان ہو۔ اگر پیغمبر کا باپ جناب ابراہیم کا باپ آزر، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط اور نوح کی بیویاں، سیدہ آسیہ کا خاوند فرعون عمل نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں، تو میرے اور آپ کے پاس کون سی گارنٹی اور ضمانت ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور آخری بات جو ساری باتوں سے بہت بڑی ہے، فَقَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ فٹافٹ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے اے اللہ، ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا لیس منہم، جو ان میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجت، اچھے لوگ، اچھا بندہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک بندہ اس کے ساتھ آ کے ایسا بھی بیٹھ گیا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، ویسے ہی اپنے کسی کام آیا ہے، دیکھا کہ بندہ اللہ کا ذکر بیٹھ گیا، پاس بیٹھ گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ انما جاء لحاجت، وہ تو اپنے کسی کام آیا تھا، وہ تو ویسے ہی وہاں پہ بیٹھ گیا۔ تو جواب آتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اس کو بھی معاف کر دو کیونکہ جن لوگوں کے پاس وہ آ کے بیٹھا تھا ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا۔ اپنی صحبت، اپنی مجلس، اپنی دوستی، اپنی محبت، کسے آئیڈیالائز کیا، کس کے ساتھ وقت گزرتا ہے، کس کے پاس بیٹھنے کی جستجو ہے۔ ہم الجلساء، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس بیٹھ جائے، پاس بیٹھنے والا ان کی برکت لے جاتا ہے۔ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کن لوگوں کے پاس ہم بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ کون سی مجلس ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے؟ ہم نے آئیڈیالائز کن لوگوں کو کیا ہے؟ کن لوگوں کو ہیرو ماننا ہے؟ اسی کے مطابق ہمارا سٹیٹس طے ہوگا کہ ہم کیا ہیں۔ اور رسول اللہ کا فرمان بڑا واضح ہے، المرء مع من احبا، روز قیامت بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔
جس کے ساتھ وہ پیار کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کی چاہتے تھیں، تعلق تھا، روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج اگر اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اچھے لوگوں سے محبت ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت ضرور ملے گی۔ لیکن اگر آج سراؤنڈنگ میں، آس پاس، دوستی یاری میں گندی گند بھرا ہوا ہے، تو پھر نحوست ہی نحوست زندگی میں آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو بچائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔